جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے انسان کی جس کو آن دی ریکارڈ 22 زبانوں پر عبور حاصل تھا اور وہ ہر زبان کو اس طرح بول سکتے تھے جیسے ہم اپنی مادری زبان کو بولتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی موک اٹوپیا نہیں، اور یہ بات کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں، کوئی فیری ٹیل نہیں، بلکہ یہ حقیقت پر آن دی ریکارڈ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کا یہ انسان 22 زبانیں بول سکتا تھا۔ یہ انسان تھا پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ۔ 9 فروری 1908 میں بھارت میں پیدا ہوا۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک محدث بھی تھا، محقق بھی تھا، قانون دان بھی تھا اور دانشور بھی تھا۔ بین الاقوامی قوانین کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ حدیث پر اعلیٰ تحقیق کی، فرانسیسی میں قرآن کا ترجمہ کیا اور مغرب کے قلب میں اسلام کا اہم فریضہ نبھانے پر آپ کو عالمگیر شہرت ملی۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان انتہائی روحانی اور صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ جدید تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ نے گھر میں ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور 1924 میں مولوی کامل کا درجہ حاصل کیا۔ بعد ازاں گھر والوں کو بتائے بغیر انگریزی زبان کی اہمیت کے پیش نظر میٹرک کے امتحان کی تیاری کے بعد میٹرک کا امتحان بھی دیا اور امتیازی نمبروں سے پاس بھی ہوئے۔ 1924 میں آپ نے جامعہ عثمانیہ میں داخلہ لیا، اسلام، علم قانون اور ایم اے اور LLB کی سند حاصل کی۔ 1930 میں جامعہ عثمانیہ کی جانب سے اسلامی قوانین بین الاقوامی میں ڈاکٹریٹ کے لیے آپ کو اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ 1932 میں جامعہ بون جرمنی سے آپ نے MPhil کی ڈگری حاصل کی اور پھر اسی جامعہ میں عربی اور اردو کی اسناد حاصل کی۔ 11 ماہ کے مختصر عرصے میں آپ نے DLED کی سند حاصل کی اور یہ بھی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ 5 سال کی ڈگری آپ نے صرف 11 ماہ میں حاصل کی۔ 1935 میں اپنے آبائی شہر آنے کے بعد انہوں نے جامعہ عثمانیہ میں بطور لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر 1948 تک خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ برسوں تک درس و تدریس کے سلسلے سے منسلک رہے۔ 1933 میں جرمنی کے بون یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہیں اردو اور عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1938 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے استاد مقرر ہوئے۔ 1946 میں اقوام متحدہ میں ریاست حیدرآباد دکن کے سفیر مقرر ہوئے۔ 1950 میں پاکستان کا پہلا مسودہ قانون تیار کرنے والوں میں آپ بھی شریک تھے۔ آپ نے 1952 سے 1978 تک ترکی کے مختلف جامعات میں بطور مہمان استاد خدمات انجام دی، جن میں انقرہ، استنبول، ارض روم کی جامعات بھی شامل ہیں۔ آپ 20 سال سے زائد عرصے تک فرانس میں مقیم رہے۔ 1980 میں جامعہ بہاولپور میں طلباء کی خطبات دیے، جنہیں خطبات بہاولپور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سر سید احمد خان کی خطبات احمدیہ کے بعد اردو زبان میں تاریخی اور تحقیقی مواد کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل لیکچر تھے۔ پاکستان نے 1985 میں آپ کو اعلیٰ ترین اعزاز حلال امتیاز سے نوازا۔ آپ نے اعزاز کے ملنے والی رقم 1 کروڑ روپے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ادارہ تحقیقات اسلامی کو عطیہ کر دی۔ اس کے بعد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ سے ان کو نوازنے کے لیے سعودی حکومت نے فیصلہ کیا، لیکن ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی اسلام کی خاطر بسر کر دی، اس نے یہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا، صرف اس بنا پر کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور میں دنیاوی شہرت کا طالب نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حمید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ 17 دسمبر 2002 کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل میں انتقال کر گئے۔ جی کے اسپرنگ کے معزز دوست